يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور قمری جنتری کے لحاظ سے سن ہجری کے پہلے مہینے جس کا نام ہے محرم الحرام، اس کی 10 تاریخ کو آج ہم اور آپ موجود ہیں۔ محرم الحرام کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، اور یہ صرف آج کی تاریخ 10 تاریخ ہی احترام والی نہیں ہے، حرمت والی نہیں، پورا مہینہ 30 دن اس کے سارے ہی حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں۔ جیسے یکم محرم قابل احترام ہے، جیسے 10 محرم قابل احترام ہے، اسی طرح 14 محرم، 15 محرم، 20 محرم، 30 محرم، سارے 30 کے 30 دن ہی قابل احترام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے، ان میں سے یہ تیسرا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ اس لیے اس کا ہر دن، ہر ساعت، ہر گھڑی احترام اور عزت والی ہے۔ ہاں، اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے یہ 30 دنوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، افضل ہے، حرمت والی ہے باقی دنوں کی بنسبت۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ اتھارٹی اللہ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنوں میں سے جس دن کو حرمت والا بنا دے، فضیلت والا بنا دے، جس گھڑی کو چاہے بنا دے، جس مہینے کو بنا دے، یہ حکمت خداوندی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کا دن جس کو ہم اور آپ یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں، ایک تو بظاہر عوام کے اندر تو یہ مشہور ہے کہ یہ شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی تھیں آج کے دن، اس لیے فضیلت والا ہے، اس لیے بھی فضیلت والا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، بلکہ اس دن کی فضیلت سے شہدائے کربلا کی شہادت کے درجے بڑھ گئے، مقام بڑھ گیا، ان کا رتبہ بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم مذہبی تاریخ پر نظر ڈالیں، پچھلے ادیان پر نظر ڈالیں، تاریخی روایات کا مطالعہ کریں،
تو علماء نے لکھا ہے اس کا نام جو ہے نا یوم عاشور، یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بھی اس کا نام یوم عاشور تھا، اسلام سے پہلے بھی اس کا نام یوم عاشور تھا، اسلام سے پہلے بھی یہ دن جو ہے احترام والا تھا۔ کیوں؟ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کے اوپر اس دن میں خاص اپنا انعام کیا، ان کے اوپر، ان پر خصوصی انہیں انعامات سے نوازا، اور وہ تقریباً 10 پیغمبر ہیں، 10، اور عربی میں عشر کو 10 کہتے ہیں، عشر سے ہی عاشورہ بنا ہے۔ تو یوم عاشورہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص 10 نبیوں پر خاص انعام فرمائے۔ ان میں سے سب سے پہلے ابو البشر آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ جاؤ اب جنت میں رہو، تم بھی حوا علیہ السلام بھی، دونوں۔ فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ بھی اور آپ کی اہلیہ حوا بھی جنت میں جاؤ، وہاں رہو، ہر قسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے گا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ، کھلی اجازت ہے۔ بے شمار نعمتیں تھیں، اصل گھر ہمارا اور آپ کا جنت ہے، ہمارے ابا اماں وہاں تھے، لیکن آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا، اور جو جتنا قریب بندہ ہوتا ہے نا اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ فرمائے گا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن بھائی وہ عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے، اول ناسن ناسن، پہلے ناس کا معنی ہے اردو میں انسان، عربی کا لفظ ہے، اور دوسرے ناس کا معنی ہے بھولن ہار، بھولنے والا۔ سب سے پہلے جو انسان تھے وہی بھول گئے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ اس کو بھول گئے، کسی طرح سے وہ درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ اب آدم علیہ السلام بھول تو گئے، اپنی اس بھول کے اوپر اللہ سے توبہ مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں زمین پر آ کر۔ اور حدیث میں آتا ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا روئے آدم علیہ السلام اپنی اس بھول پہ کہ اگر ان کا گریا، ان کا رونا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان کی اولاد کا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو آدم علیہ السلام کا جو پلڑا ہے گریا وہ جھک جائے گا، اتنا روئے۔ لیکن بھئی یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہی اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے یہ، کہ اگر ہم سے بھول ہو جائے، لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس پہ اصرار نہ کرو، مصر نہ ہو، توبہ کرو اللہ سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھر توبہ کے الفاظ سکھلائے، ایسے توبہ مانگو، میں قبول کروں گا تمہاری توبہ، وہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔
فرمائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، واقعی آپ کے حکم کے خلاف کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، مغفرت نہ کی، اگر آپ نے رحم نہ کھایا آپ نے ہم پر، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ہمارا کون ہے سوائے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، وہ دعا جو قبول کی آج کے دن قبول کی، آج کے دن آپ کو یہ الفاظ سکھائے، آپ نے مانگی اور قبول کی۔ یہ 10 محرم الحرام کا واقعہ ہے۔ اسی طرح بھی تاریخی روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان نوح آیا اور پورے روئے زمین پر آیا، جو اس وقت آبادی تھی، سفینہ نوح، کشتی نوح، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تیرتے تراتے چلتے چلاتے جودی پہاڑ کے اوپر جو اس کو اللہ نے پناہ دی، اس کو ٹھہرایا، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جدائی ہو گئی، فراق ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں، فراق میں نابینا ہو گئے رو رو کے، اور پھر جو ملاقات ہوتی ہے دونوں کی، پھر جو بینائی بحال ہوتی ہے، وہ 10 محرم الحرام۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ سارے اللہ کے انعام ہو رہے ہیں اسی تاریخ میں۔ یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اللہ نے، اپنے نبی پر جو خاص رحم فرمایا، دعا جو قبول کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ہی نے سکھائی آپ کو، مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے نجات دی آپ کو۔ محرم کی یہ 10 تاریخ تھی، یوم عاشورہ تھا۔ اس طرح کے اور بھی بڑے واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ نے دنیا والوں کو توحید اس رنگ میں پیش کی، تعلیم دی کہ کسی نے نہیں دی، کہ گھر چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، وطن چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، کنبے کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ والدین کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، باپ نے گھر سے باہر نکال دیا، نکل گئے، بیٹے کو شیر خوار بیٹا ماں کی گود میں، حکم ہوا چھوڑو، اور لق و دق صحرا اور ریگستان کا علاقہ، وہاں چھوڑ کے آؤ، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، اللہ کے سہارے چھوڑ کے آئے۔ بیٹا سہارا بنا، جب بڑا ہوا پھر کہا ذبح کرو اس کو، میرے نام کے اوپر قربانی دو، قربانی کر کے دکھا دی۔ یہ ساری باتیں کی، اور بھی پھر سب سے بڑی جان کی قربانی پیش کرنا، اس سے بڑی بیٹے کی قربانی دینا، یہ سارے مراحل سے اللہ نے آپ کو گزارا، تب جا کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام الموحدین کا لقب عطا فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ فرمائے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پوری انسانیت کا امام بنایا ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے آپ پوری دنیا کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، مطالعہ کر کے دیکھ لیں، چل پھر کر دیکھ لیں، جتنے مذاہب والے نا ابراہیم علیہ السلام کا عزت کے ساتھ نام دیتے ہیں، سب ان کی نبوت کو مانتے ہیں۔ یہودی بھی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، عیسائی بھی نبی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور مذاہب والے بھی مانتے ہیں۔ ہم اور آپ تو ہر نبی کو مانتے ہیں نا۔ بہت سے قومیں ایسی ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانتی، نبی عیسائی بھی بعض نبیوں کو نہیں مانتے، یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے،
ہم تو سارے نبیوں، ہم تو کسی میں فرق نہیں کرتے، جو بھی اللہ کا سچا نبی آیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن بھئی ابراہیم علیہ السلام واحد ایسے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم کہ ان کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، ان کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج دیا کہ تم چھوڑ دو ان بتوں کی، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، نہ نفع نقصان کے مالک ہے، تم ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اس سے مانگو جو مانگنا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اچھا اگر تم ایسا نہیں مانتے نا، فرمایا کہ وَتَاللَّهِ لَا أَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں بھی تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کر کے دکھاؤں گا. وہ گئے عید پڑھنے، پیچھے سب سنسان تھا. جیسے میں اب آیا تو سارے بازار بند تھے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، گئے ان کے عبادت خانے میں جہاں ہر ایک مقصد کا، حاجت کا بت الگ الگ رکھا ہوا تھا. ایک بڑا بت جو تھا وہ اوپر بٹھایا ہوا تھا اسٹیج کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، اس کا کاٹ گلا، اس کا سر کاٹ کلہاڑی کے ساتھ، اور کلہاڑی لے کے بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی. اب لوگ آئے عید پڑھ کے اپنی عبادت کر کے واپس دیکھا تو ان کا تو بت خانہ ہی سارا تباہ ہوا پڑا. فوراً کہنے لگے کہ یہ ابراہیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی ہماری بتوں کی مخالفت کرتا تھا. ابراہیم کو بلایا گیا، پوچھا گیا، کہہ رہے ابراہیم فرمانے لگے کہ بھئی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تم اپنے خدا سے پوچھو کہ یہ حرکت کس نے کی. یہ تو اسی نے کی ہوگی جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، یا یہ بتائے، بولے. وہ کہاں، نہ سنتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ دیکھتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے ہاتھ میں. بادشاہ کو شکایت لگا دی نمرود کو. نمرود نے سزا کے طور پہ بہت بڑا ایک آگ کا چیخا جلایا، الاؤ جو آسمانوں کو چھو رہا تھا، اور لکھا ہے کہ منجیک میں ڈالا ابراہیم کو تاکہ اس کے ذریعے اس کو آگ میں ڈالے. قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، کیسے ڈالتے؟ منجیک توپ کی طرح ہوتی ہے، اس میں گولے رکھ کے چلائے جاتے ہیں دور تک. ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھ کے آگ کے چیخے کے اندر پھینکا گیا. لیکن بھئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی. وہ تو کہتے ہیں میں نے تو توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، تو جان بھی چلی جائے تو کیا ہے. جب انہوں نے پھینکا آگ کے اندر، اللہ نے آگ کو حکم دیا، فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے ابراہیم کو، آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جائے، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی. یہ نہ ہو کہ کب کبھی طاری ہو جائے، ٹھٹھرنے لگ جائے. سلامت. یہ بھی آج کی تاریخ کا واقعہ ہے. تو یہ تاریخی واقعات ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کوئی واقعہ آگے پیچھے ہو جائے، کسی اور تاریخ میں ہو جائے، لیکن علماء نے یہی لکھا ہے کہ یوم عاشورہ. لیکن بھی ایک بالکل مستند واقعہ، اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا. وہ ہماری احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے وہ واقعہ، اور احادیث کی کتابوں میں بھی. حدیث کی کتابوں میں بھی صحیح سند کے ساتھ مستند حدیث. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، جب پہلا سال کا محرم آیا نا، اور یہ 10 تاریخ آئی، تو مدینے کی زیادہ آبادی یہودیوں کی تھی، مکے میں زیادہ آبادی مشرکین کی تھی، اور مدینے میں زیادہ آبادی یہودیوں کی تھی. تو انہوں نے آج کے دن روزہ رکھا.
اب جب روزہ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو متعین کیا ذرا تحقیق کرو کہ انہوں نے کیوں روزہ رکھا آج، کیونکہ یہ بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے، یہ بھی سچے نبی کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو ضرور کوئی ان کے پاس حوالہ ہوگا، کوئی دلیل ہوگی۔ وہ جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہودیوں کے علماء نے کہا کہ آج کے دن ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا دریا کے اندر، اس شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں شکرانے میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحی نے بھی آپ کی تائید کر دی ہوگی، وحی سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، تو فرمانے لگے کہ ہم یہودیوں سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہ ہم ان کی پیروی کریں، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھا کریں گے، اے مسلمانوں تم بھی روزہ رکھا کرو۔ اس دن سے یہ روزہ رکھنا واجب ہو گیا تھا، یعنی یوں سمجھ لیے فرض تھا، ابھی رمضان کے روزے نہیں نازل ہوئے تھے، مسلمان رکھتے رہے، ہر سال رکھتے رہے 10 تاریخ کا روزہ۔ جب رمضان کے روزے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو، فرضیت کو، وجوب کو ختم کر دیا، فرمایا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا، اب ہم نے رمضان کے 30 روزے فرض رکھنے ہیں، البتہ عاشورے کے دن کا روزہ مرضی ہے کوئی رکھے، مرضی ہے نہ رکھے۔ لیکن آخری سال تھا آپ کا دنیا کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، چونکہ مجھے مشابہت سے منع کر دیا کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی، بلکہ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اب جس نے مشابہت کی کسی قوم سے اللہ تعالیٰ اس کا حشر اسی قوم سے کرے گا۔ یاد رکھیے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، میں صرف ایک روزہ عاشورے کا نہیں رکھوں گا بلکہ 9ویں کا بھی رکھوں گا، ساتھ میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ آپ نے کھلم کھلا ہدایت بیان کی، ہر حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلے سال آپ کو موقع نہ دیا دنیا میں رہنے کا، اپنے پاس بلا لیا، دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، تو ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے 10 محرم کا، ساتھ 9 کا بھی رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور اگر بھی 9 کا نہیں رکھ سکتا تو 10 اور 11 کا رکھ لے، یعنی 2 روزے رکھے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہر سال بڑی جستجو کرتے تھے کہ محرم کا روزہ ضرور رکھنا، عاشورے کا روزہ ضرور رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی، ان کی سنت تھی۔ تو یہ جو ہے نا اس مہینے کے اندر اہم عبادت ہے جو حضور سے ثابت ہے، اسلام کے اندر بھی اس کو قائم رکھا، پچھلی شریعتوں میں بھی چلی آ رہی۔ اسلام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور عمل ثابت ہے آج کے دن ہی، وہ یہ ہے کہ آج کے دن اپنے اہل و عیال پر ذرا رزق کے اندر، دسترخوان کے اندر توسع کرو، فراخی کرو۔ یہ 2 باتیں حدیث سے ثابت ہیں، آج کے دن کرنے والی بات۔ بہت سے آدمیوں نے روزہ رکھا ہوگا آج، ٹھیک ہے، 9ویں کا بھی رکھا ہوگا، اگر 9ویں کا نہیں رکھا آج رکھا تو وہ کل کا رکھ لے، اور جنہوں نے بالکل نہیں رکھا تو اللہ سے دعا کر لو کہ یا اللہ آئندہ مجھے زندگی دے، میں بھی اس سنت پہ عمل کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ حضور کو بھی بڑی جستجو ہوتی تھی آج کے روزے کی، اور فرمایا مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے، یقین ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا آج کا روزہ۔ تو یہ بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ عاشورے کے دن کا روزہ ہے، کیونکہ یہ دن بڑا فضیلت والا ہے۔ تو ایک روزے کی فضیلت، دوسری دسترخوان کی وسعت،
ٹھیک ہے سارا سال تم ولیمے بھی کرتے ہو، دعوتیں بھی کرتے ہو، ہوٹلوں پہ بھی جاتے ہو، کھاتے پیتے ہو سب کچھ، لیکن آج اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے آج کے دن اپنے گھر والوں پہ توسع کیا سارا سال اس کا اثر قائم رہے گا۔ حضرت جابر ایک صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے 40 سال اس حدیث پہ عمل کیا، 40 سال، اور میں نے ہر سال اس کی برکت پورے سال دیکھتا رہا، میں کبھی نہیں، مجھے کمی نہیں آئی، ہر سال میرا رزق بڑھتا ہی گیا۔ تو بھئی دو باتیں یہ، تیسری اور آخری بات، یہ جو تسلسل چلا آ رہا تھا آدم علیہ السلام سے، 10 تاریخ کو توبہ قبول ہوئی، 10 تاریخ کو آگ ٹھنڈی ہوگی، 10 تاریخ کو مچھلی کے پیٹ سے نکل رہے، 10 تاریخ کو فلاں واقعہ ہوا، فلاں معجزہ ہوا، فلاں کرامت ہوئی، یہ تسلسل خود اسلام کے اندر بھی قائم ہو گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے وہ بھی آج کے دن ہوئی، ان کی شہادت جو ہے نا آج کے دن کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑھ گیا۔